اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی ویژن پروڈکشن پہ بات ہو رہی تھی اور بنیاد بنایا تھا ہم نے اپنی اس کتاب کو ٹیلی ویژن پروڈکشن پر۔ یہ لکھی گئی کتاب اردو زبان میں میرے خیال میں یہ پہلی کتاب تھی، اس سے پہلے اگر کوئی اور ہو تو میرے علم میں نہیں۔ آغا ناصر صاحب نے اس کو کافی سراہا تھا اور اس کی جو بیک پیج ہے وہ انہوں نے اس پر لکھا تھا، اور میرے لیے یہ بڑے ہی اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، یہ ہم فارمیٹس پہ بات کر رہے تھے، اور پچھلی دفعہ ہم نے انٹرویو پہ بات کی، پھر یہ جو ٹاک اس پہ بات کی، ڈسکشن یا جس کو آج کل ہم ٹاک شو کہتے ہیں اس پہ بات کی، اور یہ ڈسکشن سے ٹاک شو تک کا جو مرحلہ ہے اس کو ہم نے طے کیا کہ آج کل جو ٹاک شو ہوتے ہیں اس کو شو کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں کیا شو بازی ہوتی ہے۔ آج کا جو فارمیٹ ہے وہ میگزین ہے۔ میگزین کی اصطلاح جو ہے وہ پرنٹ میڈیم ہی سے آئی ہے، پرنٹ میڈیا سے آئی ہے، اور وہ جس طرح سے ہمارے ہاں کچھ رسالے ہوتے ہیں جنہیں ہم میگزین کہتے ہیں۔ اچھا، میگزین مختلف ہوتے ہیں، ہفتہ روزہ میگزین ہوتا ہے، اس کے علاوہ منتھلی میگزین ہوتے ہیں۔ تو وہ جو میگزین ہوتا ہے پرچہ، اس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں ایک میگزین میں، رسالے میں کسی ایک موضوع پہ ساری چیزیں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک فیشن کا میگزین ہے تو فیشن کے میگزین پہ ساری چیزیں فیشن سے متعلق تو ہوں گی ہی، اس کا تھیم ایک ہی ہوگا، لیکن اس میں کچھ مضامین ہو سکتے ہیں فیشن پہ، کوئی شو کیس ہو سکتا ہے، کسی برانڈ کی انٹروڈکشن ہو سکتا ہے، کسی فیشن ڈیزائنر کا انٹرویو ہو سکتا ہے، کسی فیشن ماڈل کا انٹرویو ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر کسی اور موضوع پہ ہے تو تب بھی ہے۔ اچھا، اس فیشن جو میگزین جو بھی ہوتا ہے اس کو ایک بائنڈ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے صفحے جو ہیں، جو بائنڈنگ ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن یا ریڈیو کے پروگرام میں، اچھا ریڈیو کے پروگرام میں میگزین کی بجائے ایک فیچر ہوتا ہے نا، فیچر پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن اس کو میگزین پہ کرتے ہیں۔ تو میگزین کو جوڑنے کے لیے ایک اینکر ہوتا ہے یا اینکر ہوتی ہے، وہ مختلف جو فارمیٹ ہیں یہ اس میں اس کو جوڑ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک میگزین پروگرام شروع ہوتا ہے جس میں ایک اینکر ہے جو اس پروگرام کا نام بتاتے ہیں کہ جی میں ہوں اظہر نیاز اور پروگرام ہے ہیلو پاکستان۔ آج کی ابتدا ہم کرتے ہیں ایک جگہ کی سیر سے، چلیے آپ کو لے چلتے ہیں گلگت۔ تو پھر ہم نے کوئی گلگت کا جو ہے اس کی ڈاکومنٹری، اس میں 2 منٹ کی 3 منٹ کی جو ہے وہ کوئی رپورٹ دے دی۔ چلیے کراچی چلتے ہیں اور کراچی سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے نہاری بنتی ہے اور کیسے نہاری کھائی جاتی ہے۔ چلتے ہیں جی ہم آپ کو بلوچستان لیے چلتے ہیں، اور بلوچستان میں ہو رہا ہے اس وقت ایک فیسٹیول جس کی رپورٹ آپ کی خدمت پیش ہے۔ ابھی ہمیں یہ گانا جو ہے بھیجا ہے جناب رحیم یار خان سے، ایک وہاں کے سرائکی کے گلوکار ہیں، اور ان کا گانا ہم سنا۔ اس طرح سے ہم ایک اینکر جو ہے، جو بائنڈ کرنے والا ہے پورے میگزین کو، وہ اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں مختلف فارمیٹ جو ہیں وہ اس میں پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو میگزین پروگرام ہے وہ عام طور پر جو اسپیشل آڈینس ہوتے ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی بہترین فارمیٹ ہے۔ اچھا، آڈینس پروگرام ہم اس پروگرام کو کہتے ہیں جو خاص ٹارگٹ رکھ کر جو ہے ہم بناتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم فیشن کی بات کر رہے تھے، تو فیشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ عام طور پہ خواتین ہوتی ہیں، اور خواتین میں بھی بچے نہیں ہوتے، بوڑھی خواتین بھی نہیں ہوتی، تو ایک خاص ایج گروپ بھی ہوتا ہے اور خاص ایک جینڈر بھی ہوتا ہے۔
اچھا، اس فیشن میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، تو وہ مرد جو ہیں اس کے جو فیشن کے دل دادہ ہوتے ہیں وہ اس میگزین کو ٹارگٹ رکھے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر خواتین کا فیشن میگزین ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے خریدار زیادہ مرد ہی ہوں۔ اچھا، اس طرح سے جو اسپیشل آڈینس پروگرام، یعنی مزدوروں کے لیے پروگرام ہو سکتا ہے۔ بی بی سی کا ایک لیٹ نائٹ پروگرام آتا تھا ان ورکرز کے لیے جو کہ انڈسٹری میں کام کرتے تھے، تو وہاں ان کے لیے گفتگو بھی ہوتی تھی، گانے بھی بیک گراؤنڈ دیا جاتا ہے، اور چیزیں بھی ہیں، بات بھی ہے، اس طرح کا۔ اچھا، اس طرح سے یہ جو اسپیشل بچوں کا پروگرام ہو سکتا ہے، تو بچوں کے پروگرام میں آپ چھوٹے چھوٹے خاکے، لطیفے، کہانیاں، کوئی چھوٹی سی دستاویزی پروگرام، کسی جگہ کی سیر، کسی ذہین بچے کا انٹرویو، گیتوں کے مقابلے وغیرہ جو ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس میں جو میگزین پروگرام ہے یہ ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں کئی سارے فارمیٹ ملا کے بھی آپ اس کو، یعنی اسٹیج شو جیسے ہوتا ہے تو ہم اس میں ایک اسٹیج شو بھی کر سکتے ہیں کہ آڈینس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اینکر ہے، پھر اس کے ساتھ وہی چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ اس کے اندر جو ہے لگا کے اس کو ایک اینکر جو ہے اسے جوڑ رہا ہے، جس سے جو ہے وہ ایک میگزین جو ہے پروگرام جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو جو ان فارمیٹ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں اس میں، مثال کے طور پر یہ اس کا ڈیوریشن 25 منٹ ہو سکتا ہے، یعنی آدھے گھنٹے کا وہ سیگمنٹ ہے جس میں 25 منٹ کا پروگرام ہے، 5-7 منٹ کی گپ شپ ہے اور اشتہارات ہیں، یا کوئی فلر ہے، لنکنگ ہے، تو وہ ہم نے دے دیے، کوئی اشتہار دے دیے، کوئی موٹیویشنل چیزیں آ گئیں، اسپاٹ آ گئے، تو وہ آدھے گھنٹے کا چنک رکھ لیا جاتا ہے، اور جس میں 25 منٹ کا تقریباً یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اچھا، 25 منٹ میں بھی اینکر کی گفتگو ہے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ سیگمنٹ ہیں جن کو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ بنانا، یہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پروگرام جو ہے وہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، زراعت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، صنعت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، مختلف پروفیشنل جو وہ ہو سکتا ہے، عمر کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، جینڈر کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، اور تعلیم موضوعات کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ تو ہم کسی بھی موضوع پہ رکھ کر اس پروگرام کو کر سکتے ہیں، اور اس کا فارمیٹ یہی ہوگا کہ اس میں ایک اینکر ہوگا اور مختلف طرح کی چیزیں، یعنی جتنے بھی دوسرے فارمیٹ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، بھی بالکل اسی طرح کا ایک فارمیٹ جو ہے وہ ریڈیو میں بہت پاپولر ہے، اور وہ خاص دنوں کے لیے جو ہے عام طور پر ربیع الاول آ گیا تو ایک فیچر بنا دیا، محرم آ گیا تو چلو ایک فیچر بناتے ہیں، اور اس میں اینکر کی بجائے ایک نریٹر ہوتا ہے، جسے اردو میں ہمارے ریڈیو والے راوی کہتے ہیں۔ جب اسکرپٹ لکھا جاتا ہے تو وہاں راوی لکھا ہوتا ہے کہ یہ راوی ہے جی، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کو کہنے کے بعد پھر وہاں اس کے درمیان میں ایک انٹرویو آ گیا، کوئی حمد و نعت آ گئی، کسی کی گفتگو آ گئی، کسی کی ڈسکشن آ گئی۔ تو وہ ریڈیو کی ٹریننگ کے دوران میں اپنے کلاس میں گپ شپ کچھ کر رہا تھا، جو ہمارے ٹیچر تھے وہ آئے نہیں تھے، تو میں نے کہا کیا وہ کل بھائی جو فیچر پڑھا ہم نے، تو وہ فیچر کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ سارے لوگ سوچ رہے، میں نے کہا جی میرا تو خیال ہے کہ جو جب کچھ نہ بن سکا اسے فیچر بنا دیا۔ تو یعنی تو اچھا، یہ بات جو ہے باہر اظہار صاحب ہوتے تھے ہمارے، اظہار کاظمی صاحب، وہ کلاس میں روم میں اس وقت کہیں داخل ہو رہے تھے، تو جو ہی کلاس میں آئے تو کہنے لگے بھئی وہ کون صاحب تھے جو کچھ نہ بن سکا میرا تو سے فیچر بنا دیا، جا شعر تھا میرا دل بنا دیا۔ تو وہ میں نے کہا جی وہ میں تھا، تو کہنے لگا آپ نے ٹھیک ہی کہا ویسے، ہے نا۔ تو انہوں نے پھر بیٹھ کر ہمیں ڈیٹیل جو ہے، ان کے بیٹھنے کا سٹائل بھی بہت ہم انجوائے کرتے تھے، وہ ٹیبل پہ بیٹھتے تھے، یعنی چیئر پہ بیٹھنے کی بجائے ٹیبل کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے، اور پھر جمپ کر کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو شروع کرتے۔ ان کی آواز بھی بہت خوبصورت ہوتی تھی، انداز بھی اچھا ہوتا تھا، اور ان کے پاس بتانے کے لیے کنٹینٹ بھی ہوتا تھا۔
اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت زبردست آدمی تھے جن کی کلاس کو ہم ہمیشہ جو ہے وہ انجوائے کرتے تھے۔ تو ٹیلی ویژن ریڈیو میں فیچر کے نام سے ایک ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں اینکر کی بجائے نریٹر ہوتا ہے، راوی ہوتا ہے، ایک ڈاکومنٹری کی طرح کا سٹائل کا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹری اور فیچر میں یہ فرق ہے کہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ اوریجنل جگہ کو شوٹ کیا جاتا ہے، اور نریٹر اس میں جو فیچر ہے یا میگزین ہے اس میں اوریجنل جگہیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن خاص طور پر فیچر میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ مطلب ایک تو ریڈیو میں ویسے ہی ویژول نہیں ہوتا، لیکن جو ریڈیو کی ڈاکومنٹری ہوتی ہے اس میں بھی اوریجنل جو ہے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جنگ کا بھی ہے تو وہ اسی طرح سے کچھ چیزیں ہوں گی، اگر ہم کسی گاؤں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ وہیں گاؤں میں جا کر ہی اس کو فلمایا جائے گا، کیونکہ آواز ہے تو وہ آواز جو ہے وہ اسٹوڈیو میں کریٹ کی جا سکتی ہے، ایمبینٹ یا اس کا ایٹماسفیئر جو ہے، انوائرمنٹ جو ہے اسے ہم ویسے ہی تخلیق کر لیتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ اس کو ویژولائز کر سکیں، اپنا گاؤں خود سے تخلیق کر سکیں، آنکھیں بند کر کے اپنا گاؤں دیکھ سکیں، اپنا شہر دیکھ سکیں، اپنی فیکٹری دیکھ سکیں۔ تو ریڈیو میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن ٹیلی ویژن میں ہم جسے ہم فیچر نہیں کہہ رہے، ہم اس کو میگزین پروگرام کہہ رہے ہیں، تو وہ ایک کافی پاپولر وہ ہے، اور خاص طور پہ میں نے 2-3 جو ذاتی میرے اپنے تجربات ہیں اس میں ایک تو ریڈیو کا تجربہ، حیدرآباد میں ایک پروگرام کرتا تھا تو اسے ہم بچوں کا پروگرام تھا، تو اس میں مختلف سیگمنٹ ہم شامل کرتے جاتے تھے، ایک کی بجائے 2 اینکر تھے، ایک بھیا ہوتا تھا، ایک باجی اس کی ہوتی تھی، پھر اس میں کچھ چیزیں ریکارڈڈ ہوتی تھیں، کچھ چیزیں لائیو ہوتی تھیں، بچے جو بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیتے تھے۔ تو یہ ایک میگزین پروگرام جو ہے وہ، اسی طرح سے ایک پروگرام ہم نے ہیلو پاکستان کیا، میگزین پروگرام تھا، اس میں ایک اینکر ہوتی تھیں جو ہمارے مختلف سیگمنٹ مختلف شہروں سے ریکارڈ ہو کر آتے تھے، اور اس کو ہم یہاں طے کرتے تھے کہ کون سا شروع میں آئے گا، کون سا اس میں آئے گا، کس طرح سے اس کی جوڑا جائے گا۔ پھر اینکر جو ہے اس کا اسکرپٹ لکھا جاتا تھا، پھر اینکر کے اسکرپٹ کو ایک دن باہر جا کر اسے شوٹ کر لیتے تھے کہ بھئی یوں آپ نے آغاز کرنا ہے، اس کے بعد یہ بولنا ہے، پھر یہ بولنا ہے، پھر وہ کٹا ساری لنکنگ جو ہے الگ سے اس کو ریکارڈ کر لی جاتی، اور پھر واپس آ کر اس کو ایڈٹ کر لیا جاتا، اور اس میں کئی طرح کی اس میں خوبصورتیاں لائی جا سکتی ہیں، گلیمر ڈالا جا سکتا ہے۔ گلیمر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ تو جگہ کا نام ہوتا ہے، اینکر کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے کپڑے ہوتے ہیں، اس کا فیشن ہوتا ہے، اور سٹائل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میگزین پروگرام کا جو ہے وہ حصہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، یہ میگزین میں یہی چیزیں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں۔ آج کے ہم پروگرام کو اس کو اسی طرح سے ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ جو نیکسٹ ہے وہ دستاویزی پروگرام پہ ہم بات کریں گے۔ دستاویزی پروگرام چونکہ ذرا سا طویل ہوگا تو ہم اس کو یہ نہیں چاہتے کہ آدھا اس میں آ جائے اور آدھا اگلے ایپیسوڈ میں چلا جائے۔ آج کے پروگرام کو میگزین کی حد تک جو ہے ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے پھر ڈاکومنٹری پہ بات کریں گے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔